اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد منصورانی کالم نگار۔ آج مورخہ 7 جون 2020 ہے۔ میرے تمام پاکستان کے رہنے والے اور دوست احباب اور میرے سننے پڑھنے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں کہ میں روز ویڈیو نہیں ڈال سکتا، کیونکہ مجھے سچی بات ہے اس طرح کی ایک تو بغیر مواد کے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ضروری بات ہوتی ہے کبھی تو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت تو میرے پاس 4 کیونکہ ٹاپک تھے جن پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جس میں ایک تو وہ 62 کی جو جنگ ہوئی تھی بھارت اور چائنا کے درمیان، اس کے بارے میں جو مختلف باتیں سننے میں آتی ہیں وہ تھی۔ پھر 65 کی جنگ کا واقعہ تھا۔ تو اس میں موضوع تو جو تھے وہ تو بڑے جو موضوع تھے وہ تو یہ کرونا وائرس کے بارے تھے، جو آج کل پاکستان میں پھر زور ہے، اور دنیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ملک کے داخلی سیاسی معاملات اور چائنا بھارت جنگ امکانات اور پاکستان پر اثرات اور تاریخی باتیں، اس کے علاوہ دنیا میں ہونے والی تیزی سے جو تبدیلی ہو رہی ہے اور واقعات ہے اس پر۔ تو کیونکہ اس وقت اور ہماری ترجیح سب سے پہلے پاکستان ہے، میری بھی ترجیح پاکستان ہے، لہذا میں آج پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایک بات جو عموماً کہتا ہوں آج پھر کے دہرا رہا ہوں کہ ہمارا جو دشمن بھارت ہے، چند پڑھے لکھے سمجھدار بردبار جو ہندوستان کی کمیونٹی ہے، چند لوگوں کے علاوہ، میں بدقسمتی سے ایسا مکار، عیار، بزدل اور جھوٹا عیار قسم کا دشمن ملا ہے کہ اس کو سچی بات ہے دشمن کہتے ہوئے بھی نا بڑا عجیب سے تاثرات چہرے پہ پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر دشمن بہادر ہو تو دشمنی میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ بات شروع کرنے والے اس لیے مجھے یہ بات کرنے پڑ گئی مجبوراً۔ بہت سارے دوست جو خاص کر اگر انڈیا میں دیکھیں گے کچھ لوگ تو ناراض تو ہوں گے، لیکن میں ذاتی طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ 1980 کے قریب والوں میں انڈیا گیا تھا کچھ دوستوں عزیزوں کو ملنے کے لیے۔ تو وہاں جب میں شلوار قمیض میں کیونکہ میں تھا، تو آپ یقین مانیں جو بھی ملتا اس وقت تو مجھے ایک ہی لفظ ضرور کہتا ہے، جی یہ کپڑے آپ نے کہاں سے سلائے ہیں، یہ کپڑا کدھر کا ہے؟ میں ان سے پوچھا تھا کیا مطلب؟ یہ میں آپ کو 80 کی دہائی کی بات بتا رہا ہوں۔ جی یہ پاکستان تو اپنی سوئی نہیں بناتا جی، تو کپڑے کدھر سے بناتا ہوگا؟ تو ہمیں تو پتہ چلا کہ ان کی سلائی بھی جو ہے وہ دبئی سے ہوتی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے محتاج ہے۔ تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ہنستا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ان کو سمجھاتا ہوئے کافی دیر لگتی تھی، لیکن بھارت کی حکومت اپنے میڈیا، فلم، ریڈیو، ٹی وی کے ذریعے ایسا نفسیاتی طور پر اپنی عوام کو قابو کیا ہوا تھا، اور اتنا جھوٹ بول کے ان کے ذہنوں کو بھی اتنا پراگندہ کیا ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اینی ہاؤ، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اب ایک تو جو میڈیا یا سوشل میڈیا یا کمپیوٹر کی لائف یا الیکٹرانک میڈیا اتنا فاسٹ و تیز ہو گیا ہے کہ اب اگر کوئی جستجو کرے، تلاش کرے تو اس کو سچ مل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا فرق جو ہے نا، یہ جو کوریڈور کھلا ہے اپنا کرتارپور کا، آپ یقین مانیں میں اس وقت ابھی بھی سعودی عرب میں ہوں، تو جب آپ ملیں نا ان کو، انڈینز کو، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کے نتائج انڈیا پر کتنے برے پڑ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے فتنہ سوز مند ہے۔ بہرحال میرا کیونکہ موضوع آج پاکستان، بھارت اور چائنا کے جو آج کل جنگی حالات ہیں اس کے تناظر میں ہے، تو میں اپنی بات کو شارٹ کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان جیسا عیار، مکار، جی بدزبان اور جھوٹا، معاہدوں سے منکر انکاری کرنے والے دشمن سے واسطہ نہ پڑے۔ بہرحال کیونکہ ہمارے نصیب میں ہیں، تو کہتے ہیں جیسے کہ آپ
کاروبار بدل سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ تعلقات بدل سکتے ہوں گے، لیکن ہمسائے کو نہیں بدل سکتے۔ تو یہ ہمارے گلے جو مصیبت پڑی ہے ہمسائیگی کی، اللہ تعالیٰ ایسے ہمسائے سے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو محفوظ رکھے۔ چائنا اور بھارت کا جو واقعہ ہے، اس کے پیچھے یہ تو بالکل کلیئر ہے بات کہ ہندوستان جو پاکستان کو کہہ رہا تھا کہ میں تنہا کر دوں، اور اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہی ہوا تھا، لیکن میرے اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہونے والی سلطنت پاکستان، مملکت پاکستان پر اللہ نے جو کچھ اس کی کلمہ بنیاد، اس کی وجہ سے ہمیشہ دشمن سے محفوظ و معمون فرمایا۔ انڈیا نے کشمیری جدوجہد سے تنگ آ کر اور پاکستان کی بڑی سٹرانگ، مثبت و زبردست قیادت آنے، اور پھر ایک بات اور بھی تھوڑا سا مجھے کہنے دیجئے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے ہمارا وزیر اعظم ہے، اس کا جو مالی کریکٹر اچھا، یعنی کہ یہ خائن نہیں، اس کا اتنا اچھا دنیا میں اثر گیا پڑا، پھر باقی کسر نکل گئی جب فوج اور حکومت اور کسی حد تک میں سپریم کورٹ بھی کہوں گا ایک پلیٹ فارم پر ہوئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس ملک کو ہم نے اب ایک لائن پہ لے جانا ہے اور اس کو ترقی پہ لے جانے ہیں، تو اس کا فائدہ اس طرح ہوا کہ پوری دنیا میں نہ صرف کہ پاکستان کا نام دن بدن روشن ہو رہا ہے، بلکہ دشمنوں کے دماغ اور سینے پہ دھاگ بیٹھی ہوئی ہے۔ بھارت کیونکہ کشمیری جدوجہد آزادی جو تھی اس سے بہت زچ اور تنگ تھا، اور اسی کشمیری جدوجہد کی وجہ سے خالصتان کی تاریخ اور جو 8 ریاستیں جو اس کے آخر میں جہاں بنگلہ دیش کی سرحد لگتی ہے، آسام کی سرحد لگتی ہے، ان کی بغاوتیں بھی اور اندرونی خلفشاروں نے ناک میں دم کر رکھا تھا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا کی حکومت کو، اور مودی کے جو بلند باغ دعوے تھے کہ بھسکے ماریں گے اور ایسے کریں گے اور ایسے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے 2-3 جو واقعات ہوئے کشمیر کے بارڈر پر، پھر 27 فروری کا جو واقعہ ہوا ایئر مداخلت کا، اس کا اتنا زبردست اور ڈنکے کی چوٹ پر اور ایسا جواب منہ توڑ ملا اس کو کہ وہ تلملا کر رہ گیا۔ اب وہ کسی صورت بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میری عوام تک سچائی پہنچے، اور میں ان مسائل کو اور مسائل پر قابو پانے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کروں۔ تو اس نے سب سے پہلے تو یہ دھاگ بٹھانے کے لیے 370 جو کشمیر میں ہے ان کی حیثیت کو ختم کرنے کا اقدام اٹھایا، پھر اس کے بعد اس نے سرحدوں پر بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ جب اس میں بھی وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا، اور اقوام عالم نے اس کے تمام باتوں کو رد کرنا شروع کر دیا اور مذمت کرنی شروع کر دی، تو اس نے کہا کہ اس کی پالیسی سازوں، اور ویسے بھی RSS جو ہے ہندوتوا والا جو ان کا کنسیپٹ ہے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں کتنی بڑی دہشت گرد تنظیم ہے، آپ اس کو بین بھی کر رہے ہیں، اس کو وائٹ لسٹ میں بھی ڈالا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے پاس عددی طاقت بھی ہے، فوجی طاقت بھی زیادہ ہے، تو ہم پاکستان کو لمٹ یا بڑی جو بھی ہے کچھ ایسا سبق سکھائیں کہ یہ ہمارا غلام بن جائے۔ اور سچی بات ہے، میں نے ایک پچھلی اپنی ریکارڈنگ میں یہ بات کی تھی کہ میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ یہ کشمیر کی زیادہ ہے، کیونکہ لائن آف کنٹرول ہے، یہ متنازع علاقے ہیں، تو متنازع علاقہ میں چھیڑ چھاڑ کرنا آسان ہے، لیکن مجھے کم از کم یہ اندازہ نہیں تھا آج سے 2-3 ماہ پہلے کہ یہ گلگت بلتستان کی طرف ان کے ناپاک ارادے ہوں گے۔ اگرچہ یہ تمام ناپاک ارادے چائنا اور پاکستان کی حکومتوں کو پتہ چل چکے تھے، اور پاکستان آرمی اور پاکستان حکومت کی جانب سے 1 سال سے جو مسلسل بیانات دیے جا رہے تھے، وزیر خارجہ بھی جو کہہ رہے تھے، تو وہ اصل میں اس کے بیک میں یہی بات تھی کہ جو ان کے ناپاک ارادے تھے اور اسکیمیں تھیں، ان کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے اس کو متنبع کر رہے تھے۔ اب جب کہ واضح طور پہ یہ چیز نظر آ گئی کہ وہ گلگت بلتستان کو کاٹنا چاہتا ہے، تو اس کے بعد پھر بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ
چائنا اور پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے ہیں۔ ان دی مین ٹائم جب یہاں میں آؤں تو میں مختلف لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں۔ تو کل میں پرسوں سنا تھا تو ایک مشہور اینکر بھی ہیں اور وطن بھی اچھے ہیں، لیکن ان کی تھوڑی سی معلومات میں کمی کی وجہ سے انہوں نے ایک دو باتیں کی جس کو کلیئر کرنا میرا فرض بنا، کیونکہ میں نے 1965 کی جنگ 62 میں تو میں 11 سال کا ہوگا، 12 سال کا، پتہ تو ہے مجھے 62 میں کیا ہوا تھا، لیکن 65 کی جنگ میں نے ایک سول رضاکار کے طور پر محلے کی سطح پر بھی کام اور خدمت انجام دی تھی والنٹیئر کے طور پہ۔ پھر 71 کا سانحہ بھی ہوا، اس دوران بھی جتنے واقعات ہوئے وہ اس سے بھی آگاہ ہوں، تو مجھے کیونکہ لکھنے پڑھنے کا شوق بھی تھا تو تھوڑی سی میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو ہمارے اینکر ہیں ایک ٹی وی کے اور ابھی یوٹیوب چینل پہ انہوں نے باتیں کرتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ 1962 میں جب بھارت چائنا کی جنگ ہوئی تھی تو چین نے پاکستان کو یہ کہا تھا کہ آپ کا لیے نادر موقع ہے کہ آپ اس پہ حملہ کر دیں، کشمیر آزاد کرا دیں، اور پھر امریکہ کی یقین دہانی پر یہ پاکستان نے یہ کام مؤخر کیا۔ یہ بات بالکل صحیح 100%۔ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ 62 میں جب کہا تھا موقع گنوایا، تو اس کے بعد جب کارگل کا بالخصوص انہوں نے ذکر کیا آگے سے آگے کہ کارگل کے واقعے میں چین نے اس طرح کا رول ادا نہیں کیا جس طرح کہ وہ کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ بعد میں کہہ رہا تھا، تو لہٰذا ابھی جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چائنا نے یہ جو لداخ میں کیا ہے تو یہ نہ ہو کہ پاکستان کو اقدام اٹھائے تو چین اس طرح کی وہ سپورٹ شاید نہ کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ 62 میں ہماری بات نہیں مانی تھی، پھر کارگل میں اس نے اس کے جواب میں اس طرح سپورٹ نہیں کی تھی، تو وہ تاریخی حقائق سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے چیز۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1962 میں جب چائنا نے پاکستان کو یہ کہا تھا اور اس کا واقعہ ہوا تھا، تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے 1962 میں چائنا کمیونسٹ ملک تھا، سب سے پہلی بات یہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ 1962 میں وہ اتنی بڑی فوجی طاقت نہیں تھا۔ نمبر 3 اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ UNO کا مستقل ممبر بھی نہیں تھا۔ یہ تو پاکستان نے 1971 میں جب ہنری کسنجر آیا تھا تو چائنا اور امریکہ کا ایک رابطہ کرایا تھا، تو امریکہ نے پہلے سے کیونکہ تسلیم نہیں کیا تھا، جب پاکستان اس کی وجہ سے تسلیم ہوا تو پھر تائیوان کو نکال کر، تائیوان جو ممبر مستقل تھا اس کو نکال کے چائنا کو جب ویٹو پاور ملی تو پھر وہ طاقتور ہوا۔ اس لیے یہ کہنا کہ چائنا کہ اس وقت کہنا نہ ماننے سے اس وقت چائنا کو تھوڑا سا رنج تھا اور پھر کارگل میں اس طرح میں نہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ میں اس کی ایک اور دلیل بھی دیتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی جو میری طرح عمر کے زندہ ہوں گے، لیکن نئی پوت کو شاید نہیں پتہ کہ 62 کے واقعے کے دوران امریکہ کا الائز تھا پاکستان کے مخالف جو رشیا بلاگ تھا اور انڈیا جو تھا وہ بھی ایک بڑا سٹرانگ گروپ تھا، لہذا کیونکہ امریکہ کا الائز تھا، امریکہ بھارت کو اس وقت پسند نہیں کرتا تھا اس لحاظ سے، تو لام والا انہوں نے تو بھارت نے تو چال کے اپنا مقصد نکالا، لیکن امریکہ نے بطور الائز توقع کر رہا تھا پاکستان کہ وہ جناب اس میں ہمارے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کرے گا، اور اس نے جب وعدہ کیا تو پاکستان کا غلطی کہیں یا خیرخواہی یا اچھائی کہیں جو بھی ہے، اس نے کہا کہ اگر پرامن مسئلہ حل ہو جائے، امریکہ نے کہا ہے یقین دہانی کا تو ہو جائے گا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، آج تک امریکہ نے ہمیشہ اپنے دوستوں کو سب سے پہلے ڈسا ہے۔ بہرحال بہت اس کے دوران غلطیاں بھی بہت ہوئی، لیکن جو بات میں یہاں پہ دلیل کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو بوسوں کو پتہ بھی ہے، لیکن وہ کم لوگ رہ گئے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی تو مغربی پاکستان پر اٹیک ہوا، وہ کشمیر کا پہلے چل رہا تھا، جب کشمیر میں سے ناکامی دیکھی تو شاستری نے مغربی پاکستان کا بارڈر کھولنے کی دھمکی دی، لیکن انہوں نے کوئی اس کو سیریس نہیں لیا، لیکن اس نے کر دکھایا۔ جب حملہ کیا تو پاکستان کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اس پاکستان میں تو ہماری نہ اتنی آرمی ہے اور نہ وہاں ہمارا اتنا وسائل ہے، رابطہ ہے، 1000 میل کا فرق ہے، سمندر ہے بیچ میں، فضا بھی نہیں ہے، زمین ہے، تو یہ نہ ہو کہ خدا نہ خاصا ادھر اگر انڈیا نے دباؤ ڈالا تو وہاں تو ناکامی ہوگی۔ یہ بہت بڑا خدشہ تھا،
تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چین نے 1965 میں پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق اس طرح ادا کیا تھا کہ اس نے اسی وقت جب پاکستان نے یہ خدشہ ظاہر کیا اس پاکستان کا، تو چائنا نے بھارتی حکومت کو کہا کہ جناب ہماری وہ 40 بیڑیں دو جو یہاں سے آپ لوٹ کے لے کے گئے تھے، آپ کے آرمی چین کے لے کے گئی تھی۔ تو انڈیا کو جب یہ، کیونکہ انڈیا کی یہ پاکستان کے ساتھ لڑائی تھی لگی ہوئی، تو انڈیا کو سمجھ آ گئی کہ یہ چائنا جو ہے نا ہم پر پریشر ڈال کرنا کوئی حرکت نہ کرے، تو انہوں نے فوراً وہ 40 بیڑیں واپس کی۔ جب 40 بیڑیں واپس کیں تو چائنا نے یہ وہاں پہ مطلب ہے کہ اڑ گیا اس بات پہ کہ ہمیں وہ 40 بیڑیں جائیں جو آپ کی آرمی نے یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے تھے۔ اب وہ پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی تھی، کھا پی گئے ہوں گے، مر کھپ گئی ہوں گی وہ بیڑیں، وہاں کہاں سے لاتے؟ لیکن مقصد یہ تھا چائنا گورنمنٹ کا کہ اس کو بھارت کو انڈر پریشر رکھیں، کیونکہ یہ کہہ کہ جب وہ بیڑیں مل ہی نہیں سکتی تھی، مقصد یہ تھا کہ اگر انڈیا نے اب جو بنگلہ دیش مشرقی پاکستان پر حرکت کی تو اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے جو جس کی اس نے واپسی کا بیڑوں کا کہا ہوا ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا۔ ایک تو یہ تصحیح کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس وقت کے زمانے میں جب یہ 62 کی واقعہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد مثال دی گئی کارگل میں چائنا نے وہ کردار ادا نہیں کیا، تو آپ کو یہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جب یہ کارگل کا بھی واقعہ ہوا تھا تو چین اقتصادی قوت ابھی نہیں بنا تھا، ویٹو پاور اس کو مل گئی تھی، اور جہاں جہاں اس کو ضرورت پڑی اس نے ویٹو پاور پاکستان کے حق میں استعمال کی تھی۔ لیکن سب سے بڑی بات جو وہ یہ تھی کہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں اتنا دہشت گردانہ بنا دیا گیا تھا افغان جہاد کے بعد کی وجہ سے، اور اتنا اقتصادی پر کمزوری تھی۔ پھر رہی کسر، سچی بات ہے اس وقت کی حکومت، مجھے کہنے دیجئے بدقسمتی سے نواز شریف جیسی کی کمزور شخص کی حکومت تھی، اور ان کے ویک پوائنٹ کرپشن کے جو امریکہ کو پتہ تھے۔ تو یہ انڈیا تھا، جو سچ بات ہے انڈیا تھا جس نے کلنٹن کو جا کے ریکویسٹ کی کہ یہ ہمیں کسی طرح ہمارے جان چھڑاؤ، یہ تو کشمیر کا قبضہ کر لیں گے، جس چوکی پہ وہ قبضہ کر لیا ہے یہ ہمیں تو تباہ برباد کر دیں گے، کشمیر لے گئے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ یہ بات ابھی کھل تو گئی ہے لیکن اس طرح نہیں کھلی، پھر بھی جو لوگ مطلب ہے کہ ایک جن کی ذہن سازی کہہ لیں یا پروپیگنڈا جن پہ امرت ہے، وہ بھی نہیں جی وہ تو اس کو بھیجا گیا تھا جی منت کر کے نواز شریف کو، تو یہ ہے وہ ہے نواز شریف کی جا کے جو اس نے وہاں حرکتیں کی تھی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب فیملی سمیت بھائیوں سمیت لے گیا تھا، اور جا کے کلنٹن کو کہتا رہا کہ جناب یالی ہم تو انڈیا کے لیے ٹھیک ہے جی فیور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر میں نے کچھ کیا تو میرا گھر جانا سلامت نہ ہوگا، اور پھر وہاں سے ان کی جان بخشی کے پروانہ ضمانت لے کے آئے تھے۔ یہ ایسی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب بات کھلیں گی، اور دیر شاید لگ جائے لیکن کھلیں گی یہ باتیں ساری، کیونکہ مجھے یہ بات اس لیے اچھی طرح پتہ ہے۔ جب کارگل کا واقعہ ہوا تو ہمارے ایک بہت پیارے دوست ایک اور کمانڈر رہے ہیں، وہ اس زمانے میں وہ راولپنڈی میں بڑی اہم ترین سیٹ پر تھے کارگل کے واقعے کے دوران، وہ بہت قریب سے وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ تھا۔ تو جب کارگل کا سانحہ ختم ہوا تو میں نے ان کو ایک دن فون کیا، میں نے کہا میں ملنا بھی چاہتا ہوں، تو چلے اکٹھا بھی ناشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بڑی محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، تو میں ان کے گھر چلا گیا مال روڈ پہ۔ جب میں ان کے گھر گیا تو ہم بیٹھے تو بڑے رنجیدہ سے تھے، کیونکہ وہ جو جتنے دن وہاں وہ رہے اس جگہ پہ پوسٹ پہ، وہ اتنی اہم پوسٹ تھی کہ میرے خیال کے مطابق آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد وہی اہم پوسٹ تھی۔ اب تو وہ ریٹائر ہو گیا، کافی عرصہ ہو گیا۔ تو ان کو میں ملا تو مجھے بڑا رنجش تھی، مجھے کچھ پتہ بھی تھا، تو میں نے ایسے ہی سوال کر دیا۔ ان کو پتہ تھا میں اخبار میں ہوتا ہوں، تو میں نے ان کو کہا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو کیونکہ وہ وردی میں تھے اس لیے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ وہ بتانا چاہ رہے تھے۔ البتہ انہوں نے مجھ پر ایک سوال جاڑ دیا، انہوں نے مجھے کہا کہ خالد رانی تم یہ بتاؤ کہ عوام کے اندر دماغ کیا اور تم کیا سمجھتے ہو؟ تو میں نے کہا سر جو ذاتی پوچھیں تو یہ ہمارے ملک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی کمزور پالیسی کی وجہ سے ہوا۔ یہ وقت تھا کہ یہ سٹینڈ لے لیتے، اگر بھٹو جیسا شخص ہوتا یا ضیاء الحق جیسا شخص ہوتا یا عمران خان جیسا شخص ہوتا
या इस तरह का कोई और भी होता तो यकीन माने इंडिया की गर्दन हमारे हाथ में थी और 71 का जो साना हमारे साथ हुआ उसका बदला भी होता। तो उस पर भी फिर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा मेरा दूसरे सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया। तो मैंने कहा हाँ, अवाम में मैं क्योंकि रहता हूँ, आम तौर पर तो लोगों को इतना नहीं पता, लेकिन अक्सरियत जो अवाम की है वो कहते हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादती होगी या धोखा हुआ है। लेकिन उस वक्त की जो सियासी हुकूमत थी, क्योंकि उनके पास तो सियासी पार्टी होती हैं, फौज की तो पार्टी सियासी कोई होती नहीं, वो इन पर जो भी कहें तो उन्होंने जनाब इसको उल्ट जनाब बना के पेश करके अपने आप को बड़ा बनाया। हालांकि ये मुशर्रफ का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि जब अमेरिका जाने लगे थे जनाब क्लिंटन साहब ने कहा था ये बंद करो, ये करो, वापस करो। तो ये जब वहाँ पे गए थे तो मुशर्रफ को एयरपोर्ट पे जब ये पूछा कि हाँ जनाब मुशर्रफ बताएं, आप कोई बताएं मुझे क्या बात। उन्होंने मुशर्रफ ने ये कहा था कि देखें नवाज शरीफ साहब, हमने अपना काम कर दिया है, अब आपकी साबदीद है, अब आप अपना क्या काम दिखाते हैं। वहाँ बहादुरी चाहिए थी, वहाँ पे जुर्रत चाहिए थी, वहाँ इस्लामी गैरत और अहमियत चाहिए थी, जहाँ जो कि मियाँ साहब जाके उधर घुटने टेक आए थे। बहरहाल ये तारीख ऐसा है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, हम ज़ालिमों को हमको ज़ालिमों से बचाए, आमीन। तो वो अब जो सूरत हाल है, तो ये मैंने ये बैकग्राउंड में इसने बात की है कि मैं तस्हीह करूँ, ये वो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जो बाद दफ़ा बंदों की नज़रों से ओझल होते हैं। तो चाइना ने 1965 में भी मदद की, उसके बाद भी जब भी मुश्किल वक्त आया अपने वीटो जब उसको अख्तियार मिला, सारी ताकत बन गई। अब जो वजूहत है लद्दाख के हवाले से या गिलगित पाकिस्तान के हवाले से, तो एक बात तो चाइना को पता लग गई है, क्योंकि चाइना को तो ये भी पता है ना, चाइना को दुनिया की अगर जासूसी और ख़बर रखता है तो पाकिस्तान के बारे नहीं है कि कौन कौन करप्ट है, कौन कौन कमीशनें खाने वाला है और किस किस ने कितना पैसा बाहर इकट्ठा किया है। वो तो दोस्ती की हाथों और अपने एक दूसरे के हमारे जबान में मफादात उनकी वजह से वो खामोश है। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो कोई जानता नहीं है, जानते सारे हैं। अब हमारी क़यादत अगर ईमानदार मिल गई तो उसका भी रिजल्ट देख लें। एक साल के अंदर पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक साल में सिर्फ क़यादत के ईमानदार होने की वजह से, गलतियाँ मैंने कभी भी नहीं कहा कि इमरान कोई फरिश्ता है, ना मैंने कभी कहा जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सही है। अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तज्ज़िया है, अपना अपना इल्म है, अपनी अपनी तारीख़ है जो पढ़ी है, देखी है या ज़िंदा रहा। मैंने तो वो वाक़यात आपको बताए हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। मैंने सुनी सुनाई बात तो आपको कर नहीं रहा, ठीक है ना। जो इनके साथ मिला, पता लगा, देखा, ये मैं वो वाक़यात बयान कर रहा हूँ। और मेरे सुनने वालों को और चाहने वालों को इसलिए बताता हूँ कि इसकी तस्दीक की जाए, और ये तस्दीक एक तरफा ना हो, दो तरफा हो, यानी कि दोनों तरफ से देखें। जो आपके मुखालफीन हैं वो भी, जो आपके तादी हैं, जो आपके महती हैं, उनसे भी, फिर आपको सच्ची बात वाली, फिर आप किताबों में जाएंगे, ढूंढेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी। इख्तलाफ किया जा सकता है और हर दौर में इख्तलाफ होता है, लेकिन तकरीबकारी नहीं होनी चाहिए। मेरे सामने और मेरे पाकिस्तानी कौम के सामने सबसे पहले जो तरजीह होनी है पाकिस्तान होना चाहिए। अफराद जो आते जाते रहते हैं, इमरान आज है कल चला जाएगा, लेकिन तारीख़ में जो लिखा जाते हैं, तारीख़ में जो बात लिखी जाती है, या तारीख़ में जो अपने आप को नेक नामी की शोहरत की वजह से छोड़ जाते हैं, उनका क़यामत तक नाम जिंदा रहता है। और अल्लाह ताला, मैं हमेशा दुआ करता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, जो बंदा जिस जगह, खा वो कदीर खान हो, मोहम्मद खान जनेजो हो, ज़िया हक हो, भट्टो हो, या अयूब खान, या जो भी है, जिस इस मुल्क के लिए खिदमत की है, असा खान है, और भी बहुत नाम है, मैं कुछ उम्मीद गुल है, और बहुत सारे भी हैं, जनरलों में भी हैं, फौजियों में भी हैं, सिविलियन में हैं, सियासतदानों में भी मैंने जैसे नाम लिए हैं। लेकिन डरपोक सियासतदान और बुज़दिल सियासतदान और करप्ट सियासतदान जो होता है, किसी जगह ना सर उठा के चल सकता है, ना निगाह उठा के देख सकता है किसी को। तो ये अल्लाह का करम है कि 1-1.5 साल, पौने 2 साल हुए हैं, और इमरान खान की कारकर्दगी देखें, आप उससे हज़ार इख्तलाफ करें, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त इमरान का बतौर वज़ीर आज़म जो ढंगा ईमानदारी के हवाले से बज रहा है, और जो कुछ उसका एटीट्यूड है, जो रवैया है एक बहादुर शख्स होने का और मुकाबला करने का, उसने पाकिस्तान को बहुत तक़वियत दी है। अगर इसको देखना हो, समझना हो, तो बैरून दुनिया में जाएँ। अब प्रोपेगेंडा तो, अब मीडिया का दौर है, प्रोपेगेंडा इतना है कि जो कच्चे ज़हन होते हैं उन पर असर तो होता है, लेकिन जिनको अल्लाह ने सोच दिया, समझ दिया, जो तहकीक करते हैं, जो पूछ गछ करते हैं, टैली करते हैं बातों को, तो वो सच्चाई तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इस वक्त चाइना और पाकिस्तान जो भी कदम उठा रहे हैं, मेरा अपना पूरा यकीन है इस बात पे
کہ باہمی مشاورت کے بعد وہ قدم نہیں اٹھائیں گے. انہوں نے یہاں تک نہیں بلکہ آئندہ کا لائے عمل بھی جو ہے نا وہ طے کر رکھا ہو کہ ہم نے کیا کرنا. ورنہ آپ اس کی اور مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیں نیپال جو ہے، سچی بات ہے، نیپال انڈیا کے سامنے ہے کیا؟ نہ اس کا کوئی بارڈر ہے ادھر مطلب بند، نہ وہاں دیکھیں نا. اب نیپال کی ایک اور بات ہے، لوگوں کو پتہ نہیں پتہ یا نہیں پتہ، بتانا چاہوں 40 بٹالین جو ہے نا، 40، ایک دو بھی نہیں، 40 بٹالین ہے گورکھا کی انڈیا کے اندر، جو انڈیا نے بھرتی کی ہے نیپال کے گورکھا، اور ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہے. اور وہ اگر نیپال اگر یہ بھی کہہ دے، یہ تو سرحد بندی ہے نا، حد بندی، اگر وہ یہ کہہ دے گورنمنٹ کا کہ جو نیپال کے محب وطن ہیں جتنے بھی گورکھا فوجی واپس آ جائیں اپنے وطن میں، تو کوئی روک سکتا ہے؟ انڈیا کا باپ بھی نہیں روک سکتا. تو اب اگر نیپال اگر یہ باتیں کر رہا ہے آج سے چند سال پہلے کی سوچ بھی نہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ نیپال جیسا ملک جو ایسی بات کرے گا، کر رہا ہے تو کوئی ایسے کر رہا ہے. یہ میرے اللہ کی شان ہے، اس کے پیچھے میرا ایمان ہے کہ یہ میرے اللہ کی شان ہے. ہم جتنے مرضی بدبخت اس ملک کے ساتھ جاتے ہیں کریں، لیکن میرے اللہ نے اس ملک کو بچانا ہے، اور اس ملک کے لیے ایسے ایسے کارنامے دیکھے بھی ہم نے ماضی میں. بڑی مثالیں ہیں میرے پاس پاکستان کو کس طرح اللہ نے ہر مقام پر بچایا ہے. ہم اگر قدر نہیں کرتے تو اس کی سزا بھی بھگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین میرے وطن کی حفاظت کرنا، خواہ ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے اس میں. اور دوسرا یہ کہ اس وقت سب پاکستانیوں کو ایک ہو کے سوچنا ہے، اور بھارت خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ اس کو جرت نہ دے، کوئی بھی ناپاک قدم اٹھائے تو اس کے سیسا پلائی دیوار بن کر ہم اس کا مقابلہ کریں. اور آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبانی کلامی نہیں، اگر خدا نہ کرے اوپن جنگ چھڑ گئی تو حکومت پاکستان نے وار فنڈ کے لیے اگر کچھ کہا تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا، مر نہ گیا اس دوران، تو میں نہ صرف بڑھ چڑھ کر رضاکار کام کروں گا بلکہ 50,000 روپیہ اپنے فوج پاکستان کو وار فنڈ میں جمع کراؤں گا، اور اپنا جہاد میں ایک شرکت ہونے کی اسباب اور عملیات پر عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ میرے ملک کی پاک حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد، والسلام.